شخصیت کو رب تعالیٰ اپنی نبوت کے لیے منتخب فرما لیتا ہے تو پھر اس کا مزاج اپنی منشا کے مطابق رب تعالیٰ خود ڈھال لیتا ہے۔ یعنی نبی کا مزاج، نبی کی رضا، نبی کی پسند، نبی کی ناپسند اللہ تعالیٰ کی پسند اور ناپسند ہوتی ہے۔ بہت بلند و بالا مقام۔ نبی وہی چاہتا ہے فطرتی طور پر، طبی طور پر جو رب تعالیٰ کا تقاضا ہوتا ہے۔ نبی اس چیز سے نفرت کرتا ہے طبی طور پر جس سے رب تعالیٰ نفرت پیدا فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اعلان نبوت سے قبل بھی، اعلان نبوت سے بعد بھی کوئی نبی بھی رب تعالیٰ کی نافرمانی کا ارتکاب نہیں کرتا۔ رب تعالیٰ نے انبیاء کرام کا سلسلہ پیدا فرمایا اور ہر نبی رب تعالیٰ کی ساری پسند اور ناپسند کا جامع ہوتا ہے۔ یعنی نبوت چیز ہی اسی کا نام ہے کہ رب تعالیٰ کی پسند اور ناپسند کا جامع ہوتا ہے۔ اور رب تعالیٰ نبی کو اپنی پسند اور ناپسند اس کی طبیعت میں پیدا فرما کے پھر لوگوں کے لیے اسے حجت، نمونہ اور ماڈل بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرماتا ہے۔ ہر نبی اپنی امت کے لیے اس کی حیثیت یہی ہے کہ وہ قابل تقلید ہوتا ہے۔ نبی کے فعل کی تقلید لوگ کریں گے تو انہیں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے گی۔ اب رب تعالیٰ نے مختلف ادوار میں مختلف انبیاء کرام پیدا فرمائے، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے آخر تشریف لائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اخلاق کے اعتبار سے تمام انبیاء کرام کے اخلاق کے جامع ہیں۔ فضائل اور مناقب کے اعتبار سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام انبیاء کرام کے فضائل اور مناقب کے جامع ہیں۔ جو خصوصیات انفرادی طور پر تمام انبیاء کرام کو ملی وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات میں جمع تھی۔ اب اس کے بعد ہم جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ستودہ صفات کا تجزیہ کرتے ہیں یا ان کا مطالعہ کرتے ہیں، حقیقت کو تو ہم جان نہیں سکتے، لیکن یوں لگتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت جو ہے وہ ایک کثیر پہلو شخصیت ہے۔ اس میں اتنے پہلو ہیں اور اتنے علوم و فنون ہیں اور اس کی اتنی جہتیں ہیں کہ ان کا احاطہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس لیے آپ کی کما حق و تعریف بھی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ وہ اس لیے وہ غالب نے فرمایا ثنا خواجہ بجزاں میں گزاشتیں کہ او مرتبہ دانے ذات محمد، میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کو اللہ پر چھوڑتا ہوں کہ وہی جانتا ہے کہ وہ کیا ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑی کثیر پہلو آپ کی شخصیت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صرف قرآن پڑھنے کا انداز، یعنی صرف قرآن پڑھنے کا انداز، اس سے اتنے علوم بنے کہ آج ہماری عقلیں اسے دنگ ہیں۔ صرف یتلو علیہ آیات ہی کی جو تفسیر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، یہ 14 قراتیں بنتی ہیں اور 14 قراتوں میں ہر ایک کی 2 روایتیں ہیں اور ہر ایک روایت میں آگے کئی طرق ہیں، اور اس میں اتنے حضرات نے مل کر کام کیا اور سارے مل کر بھی سارے کا کام جمع بھی کر لیا جائے تو پھر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت تلاوت جو ہے وہ بھی پوری نہیں ہو سکتی ہے۔ یعنی کئی سارے لوگوں نے اپنی زندگیاں گال دیں، بڑے بڑے چوٹی کے محدث اور مفسر جنہوں نے قرآن کریم کی قراءت کا علم سیکھا، انہوں نے صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ادا یعنی تلاوت قرآن کو اپنایا۔ کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات کو جمع کرنے کی کوشش کی، وہ لاکھوں میں ہزاروں میں ان کی تعداد ہے۔ انہوں نے ہر ایک نے اپنی اپنی زندگی گالی، ساری زندگی انہوں نے محنت کی اور صرف اس حد تک وہ کامیاب ہوئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صرف فرمودات ان کو انہوں نے جمع کیا، لیکن حق شاید وہ بھی نہ ادا کر سکے۔ اسی طرح کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری علوم و فنون کو جمع کیا، کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے باطنی علوم کو جمع کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جو آدمی بھی حاضر ہوا، آپ کی شخصیت ہی بڑی جامع البرکات تھی۔ جو آدمی حاضر ہو جاتا تھا صرف حضور کی زیارت کرتا تھا، حضور توجہ فرما دیتے، دیکھ دیتے، صرف دیکھ لینے سے اس آدمی کا سینہ نور و لانور ہو جاتا تھا۔ صرف حضور کی نظر شفقت سے لوگوں کے سینے پاک ہو جاتے، سینکڑوں سالوں کی گناہوں کا زنگ وہ اس طرح دھل جاتا کہ ایک علم میں رب تعالیٰ اسے جنتی لوگوں میں شمار فرما دیتا صرف، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیکھنا اس میں اتنی تاثیر ہے۔ بعد میں آپ کی امت میں یعنی آپ کے بعد کوئی نیا نبی تو آنا نہیں تھا، نبوت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ختم النبیین بن کے تشریف لائے۔ اب اس سلسلہ نبوت کا جو فیضان تھا اسے بھی جاری رکھنا تھا، لیکن یہ سلسلہ ختم کر دیا گیا۔
اب اس کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرا یہ جو فیضان ہے یہ جاری کس طرح رہے گا؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کرام کا وارث رب تعالیٰ نے میرے بعد انبیاء علماء کو بنا دیا، علماء یہ کام جاری رکھیں گے۔ لیکن علماء میں کوئی ایسی جامع شخصیت نہ تھی جو ہر پہلو سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نیابت کا حق ادا کر دی، سوائے ان خلفائے اربعہ کے، تو ان میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی کثیر پہلو شخصیت ہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثیر پہلو شخصیت ہیں، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ جس طرح حضور اکرم تھے بالکل ویسے ہی ہیں۔ وہ نبی کی ذات بڑی کامل اکمل مکمل ہوتی ہے، بعد میں جتنے لوگ آئیں گے قیامت تک ان میں سب سے زیادہ کامل اکمل شخصیت وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ افضل الخلق بعد الانبیاء ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کی تکمیل کی مناسبت اور مشابہت نہیں ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نیابت کے فرائض انجام دیے، علوم ظاہری کے اعتبار سے بھی، علوم باطنی کے اعتبار سے بھی، لیکن جو پوزیشن رسول کی تھی وہ حضرت صدیق کی نہ تھی۔ ان کے بعد اسی طرح حضرت عمر فاروق بھی تھے، حضرت عثمان غنی بھی تھے، حضرت علی المرتضیٰ بھی تھے، تو بعد میں آگے جا کر خلافت حضرت عثمان غنی نے بھی، حضرت امام حسن نے بھی فرمائی، لیکن بعد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فیضان تھا وہ اتنا کثیر تھا کہ کسی ایک شخصیت میں اس کا جمع ہونا محال اور ناممکن ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے صرف اور صرف امور ظاہری میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نیابت اور خلافت کی جو ذمہ داری تھی وہ اس کو انہوں نے اپنا مطمع حیات بنا لیا، اور اس کے مطابق انہوں نے دین کی تبلیغ کے لیے اپنی کوششیں شروع فرما دی، جن کو ہم ظاہری طور پر خلفائے اسلام کہتے ہیں۔ ان میں پہلے خلفائے امیہ ہیں، پھر خلفائے بنو عباس ہیں، اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا ہے۔ جب کچھ حضرات نے دیکھا کہ اس سے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نیابت کا حق نہیں ادا ہو رہا، یہ تو صرف اور صرف امور دنیا داری ہیں، تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے باطنی علوم کی نیابت کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ چنانچہ بہت ساری ایک جماعت نے، مسلمانوں کی جماعت نے جنہوں نے اپنے آپ کو اس کے لیے وقف کیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے باطنی علوم کی خدمت انہوں نے اپنے مسمع نظر ٹھہرا لیا۔ بعد میں ان لوگوں کو صوفیاء کرام کا نام دیا گیا، ان میں حضرت حسن بصری ہیں، پھر اس کے بعد حبیب ادوی ہیں، داود طائی ہیں، سری سختی ہیں، حضرت فضیل یاد ہیں، ابراہیم بن ادم ہیں، یہ بہت سارے حضرات ہیں جنہوں نے صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے باطنی فیوز و برکات کو سینوں میں سمیٹا، محنت کی، اسے سنبھالا اور اگلے سینوں تک منتقل کیا۔ کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری نیابت تو نہ ممکن ہی نہ تھی، انہوں نے صرف اور صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات سے جو علوم اور معارف اور مسائل استنباط ہوتے تھے، نکلتے تھے، ان کو مدون کرنا، کلیکٹ کرنا انہوں نے اپنا مقصد حیات ٹھہرا لیا۔ چنانچہ ان لوگوں نے جو کام کیا اسے ہم فقہ کا نام دیتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی توحید، انبیاء کرام کی نبوت کی حقیقت اور ان کا مقام اور منصبہ، اور اس کے بعد قرآن کریم اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں اور کلام کی حقیقت اور ان کی اہمیت، اسی طرح ملائکہ ان کی حقیقت، ان کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام، ان کی شرعی حیثیت، کہ اسی طرح آخرت، جنت، دوزخ وغیرہ، یہ سارے جتنے عقائد کے جتنے ابواب کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اجمالاً بیان فرمائے۔ اور اس عرب معاشرے میں جس میں سادگی انتہا کی تھی، اس میں لوگوں نے انہیں ایکسپٹ کیا، قبول کیا، کسی قسم کی نہ الجھن تھی، نہ سوال تھا، نہ اعتراض تھا۔ لیکن جب اسلام دور دراز غیر قوموں میں پہنچا، اجمیوں میں پہنچا، جہاں پر اقلیت پسندی تھی، فلسفہ تھا، لاجک تھی، ان لوگوں نے اسلام کو اپنے عقلوں کے مطابق پرکھنا چاہا، ماپنا چاہا، وہاں پر شکوک و شبہات پیدا ہوئے، باتیں وہی تھیں، شکوک و شبہات پیدا ہوئے، لوگوں کے ذہنوں میں سوالات اور اعتراضات کی ایک طوفان بپا ہو گیا، تو کئی سارے لوگ متذبذب ہو گئے، متشکک ہو گئے۔ کچھ دوسرے بھائیوں نے ان کے شک کو رفع کرنے کے لیے اسلامی عقائد کو لوگوں کی سمجھ اور فہمائش کے مطابق آسان کر کے پیش کیا، چنانچہ علم الکلام مدون ہوا، علم الکلام یا علم العقائد مدون ہوا۔ اس میں جن حضرات نے اپنے آپ کو وقف کیا بہت سارے نام ہیں، ان میں جو سر فہرست ہیں وہ دو ہیں، ایک حضرت امام ابو الحسن اشعری اور ایک حضرت ابو منصور ماتریدی۔ یہ اہل سنت و جماعت کے دو حضرات ہیں، ابو علی جبائی اور دیگر حضرات جنہوں نے عقائد معتزلہ مدون کیے، کسی نے قدریوں کے عقائد مدون کیے، کسی نے جبریوں کے کیے، کسی نے مرجئہ کے کیے، بہت سارے حضرات ہیں۔
ہر ایک آدمی نے اپنی اپنی سمجھ اور عقل کے مطابق دین اسلام کوشش کی، سمجھانے کی کوشش کی، لیکن حق صرف اور صرف انہی دو حضرات کو ملا، بقیہ لوگ راہ راست سے بھٹک گئے، اور ان عقائد میں، علم الکلام میں انہی دو حضرات کی تقلید کرنا یہ اہل سنت و جماعت کے علماء نے لازم